بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود، اس کے بعد اللہ کی توحید، اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے، ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو، ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو آپ پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو، احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں، اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں، تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا، صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو صرف میں یہ طلبہ کو پتہ ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ، دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے. قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتہ ہے، قالا کہا اس نے، قال اللہ تعالی اللہ نے کہا کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قوالا، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قوالا. ضربا کی طرح، جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قوالا. لیکن واؤ پہ کیونکہ حرکت ہے، واؤ ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی واؤ کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واؤ کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واؤ پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا یہاں واؤ کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن، قولن کا لفظ ہے، یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول، قرآن میں ہے نا جگہ قولن، قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واؤ کے اوپر حرکت ہو، یہاں ساکن ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری، باقی ساری شرطیں، واؤ بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ، پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا. تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں، فرض کر لیں، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں، میرا مقصد ہو گیا تو اسٹائل ایسا ہو گیا کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی. شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے. حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے. تو بھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کا؟ ایک. کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی. پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا احترازی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے.